میں اس گھر سے جانا چاہتی تھی کہ یہ مجھے جسم فروشی پہ مجبور کرتا تھا. اس کا تو خامند اسے خود کہتا تھا شہری یار نال گلاں کر, تو 1500 منگا. تو میں اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے بچے مار دیے. رانی مچھن ہے اس علاقے میں, وہ بدکاری کا اڈا کرتی ہے. اس کا خامند اس کہتا تھا وہاں جا اور روٹی لے کے آ. اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے کوئی مراسم تھے؟ اس نے اس کی بیٹی کو ریپ کیا تھا. شاہ صاحب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ریسنٹ اچرا کے اندر ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل خون کے آنسو رونے لگا کہ آخر ایک ماں نے ایسا کیا قدم اٹھا دیا. ابھی ایک پھر حال ہی میں واقعہ سامنے آیا ہے کہ مزنگ میں ایک شخص نے 3 افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارا, جس میں عائشہ نامی خاتون بھی تھی, اس کے 2 بچے بھی تھے اور بعد میں اس نے اپنی ہی کن پٹی 2 بچے زخمی بھی ہیں اور 2 وہ جو سمرا ہے جو 20 سالہ وہ زخمی بھی ہے. اس معاملے کی اندرونی کہانی کیا ہے, جبکہ اس شاہد کے اہل خانہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا جو داماد تھا وہ گھر کے اندر موجود تھا اور اس نے ہی سب کو مارا ہے. ہمارا بیٹا بے قصور ہے, ہمارا بیٹا تو ان کا احساس کرتا تھا کہ وہ بیوہ خاتون ہے اور ان کے بچوں کا جو ہے وہ احساس کرتا تھا. اب یہ پوری کہانی کیا ہے, قتل کیسے ہوئے ہیں, کیا معاملات ہیں اور اب جو ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ شاہد سندھو جو تھا نا, اس کی مینٹیلٹی کا بھی یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی بائک کے پیچھے پورا مزنگ آپ کو اس چیز کی گواہی دے گا. اس نے لکھا ہوا تھا طوفان, وہ اپنے نام اس نے طوفان رکھا تھا, تو بندے کی مینٹیلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی خواتین کے ساتھ الیک سلیک تھی. یہ ایک خاتون تھی مجبور, اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ 5-6 بچے ہونے کے باوجود بھی انہیں خامن سے علیحدگی کرنے کا اور لڑنے کا ایک خاص بیماری ہوتی ہے. بالکل. یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو پہلے اپنے شوہر کی اتنی سی بات نہیں برداشت کرتی, بعد میں اس طرح کے ٹگے کے, یہ لفظ میرا ہے نہیں لیکن میں یوز کروں گا, ٹگے کے لوگوں کے آگے بے لباس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو اچھرے والا واقعہ ہے اس کے پیچھے بھی روٹی ہے. ٹھیک ہے. جو یہ واقعہ میرے خیال میں ہوس بھی ہے نا, کہ جب وہ جو شہریار تھا وہ اس 302 میں 109 میں بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, میری بات فالو کر رہے ہیں کہ اس سے تو مشاورت ہی نہیں کی اس نے بچے مارنے سے پہلے. اس کا تو خامند اسے خود کہتا تھا شہری یار نال گلاں کر, تو 1500 منگا, روٹی چلائیے. ایک پھر اب میں نام لیتا ہوں, رانی مچھن ہے اس علاقے میں, وہ بدکاری کا اڈا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا خامند اس کہتا تھا وہاں جا اور روٹی لے کے آ. یہ سنٹینس آپ نے غور سے سننا ہے کہ اپنی بیوی کو جتنا مرضی گرا ہوا انسان ہو, جو بازار حسن والے ہیں نا وہ بھی سنا ہے بہو کے سے کاروبار نہیں کرواتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں وہ کیا منگواتا تھا اپنی بیوی کو یہ کام کرنے کے عوض, روٹی. یہ عورت کیوں گر گئی اخلاق سے؟ گھریلو عورت تھی, بال بچے دار عورت تھی, یہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. یہ گئی ہے اس کے پاس, کہتی 2,500-3 ہزار میں کوئی کچا سا کمرہ لے دو, میں اپنے بچے لے کے چھپ جاؤں. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں تمہیں, اس نے کوئی اس کو محل نہیں لے کے دیا کرائے پہ, اس نے اس کو 8-9 ہزار کا, اب تو کرایہ 10,000 پلس ہو گیا تھا, تو جب لیا تھا تب 8,000 روپیہ کرایہ تھا. ٹھیک ہے. اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں لے دیتا ہوں, میں تمہیں سپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے. غربت جون سی ہے نا, وہ اکثر آپ کی غیرت کو مار دیتی ہے. اس عورت نے مجبور ہو کے اس سے ریلیشن بنایا, اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے. اس بدبخت نے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی. 2024 میں اس عورت نے تھانہ مزنگ ہی میں اس کے خلاف 376 کی FIR لانچ کرائی, اسی شخص کے خلاف, شاہد سندھو کے, شاہد جٹ کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی کی یہ فیملی جو اس کو انوسنٹ کہہ رہے ہیں, انہوں نے جا کے معافی تلافی کر کے اس کی جان چھڑائی. پھر وہ ایک شخص, اب وہ عورت مر گئی ہے, وہ بھی مر گیا, لیکن کچھ باتیں کرنے سے لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے, وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے ہنی ٹریپ بھی کرواتا تھا, جیسے اچھرے والی خاتون کا شوہر اس سے ہنی ٹریپ کراتا تھا. اچھرے والی خاتون کا واقعہ سنیں. اس نے ایک وقت میں وہ جو شہریاریہ جھنگ سے شہریار نامی شخص ہے, اس کو اس نے اس کا بھائی بن گیا. یہ خوبصورت عورت ہی ویڈیو کال کرتی تھی, تو اس عورت نے بقول اس کے جو اس نے پولیس کو بیان دیا کہ میں نے اس کو بتایا کہ یہ میرا شوہر ہے, تمہیں ہنی ٹریپ کر رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی 1,500 دیتا تھا. رولا کیا تھا؟ روٹی تھی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. وہ بات ایسے نہیں کہ پنجواں بھولیا ٹک جو نہ ہوئے تے سارے جاندے مک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روٹی نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کا دین مذہب ہر چیز
یہ بڑی نامراد چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں, مزنگ والی عورت ہوگی, اچھرے والی عورت عائشہ ہوگی. کو کنٹینیو رکھے ہوئے آپ بتا رہے تھے کہ اب اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے کوئی مراسم تھے. اس نے اس کی بیٹی کو ریپ کیا تھا, جس کی ایف آئی آر 2024 میں درج ہوئی ہے. ایک نجی چینل شادی کرنا چاہتا تھا سمرا کے ساتھ 20 سالہ, اس نے شادی کی ریکویسٹ کی تھی اور کہا جاتا ہے پہلے بڑی بیٹی کے ساتھ تھی, اس عورت نے اسے جیل بھیجا, پیچھے سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر کے اس کا جو دماد اب مدعی ہے, جی اگر وہ ایف آئی آر میں یہ نہ لکھاتا کہ میں موقع پہ موجود ہوں تو مدعی کیسے بنتا. ٹھیک ہے, میری بات فالو کر رہے ہیں. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کیسز میں, مجبوریاں ہوتی ہیں, عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں. یہ خاتون بیوہ تھی ویسے یا پھر شوہر ڈیورسی تھی, ڈیورس ہوئی تھی, بیوہ نہیں تھی. اور آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے اور ہماری بیٹیوں کے لیے بھی ہے, اور ان کو یہ سمجھنے کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر روکھی سوکھی کھا کر ایک دفعہ گزارا تو کریں. آپ کو 2 وقت کی روٹی اگر عزت کے ساتھ مل رہی ہے, ہاں اگر وہ انسان ہے, حیوان نہیں ہے, تو پھر یا تو حیوان ہے تو پھر اس کو اپنے میکے لوٹ جانا چاہیے, یا اسے اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہیے. سارے کوئی کاروبار نہیں کرنے دیتا, کوئی باہر نکلی عورت کو بہن نہیں بناتا. ٹھیک ہے, جو اچھرے والی عورت ہے نا, اس نے ڈی ایس پی اچھرا کے دفتر میں ایک بیان دیا. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا, میں اپنے بچوں کو فیڈر میں پانی دے رہی تھی اور میں بے بس ہو گئی کہ کیا کروں. کہتی کہیں سے مجھے 100 روپے کی اویلیبلٹی ہوئی ہے, پولیس نے اس گھر میں تلاشی لی, اس گھر میں 100 کا نوٹ نہیں نکلا. ٹھیک ہے, آپ یہ میری بات سنیے گا. اس نے کہا 100 روپے میں میں دکاندار 130 روپے کے 2 پراٹھے دے رہا تھا, میں نے اس کی منت کر کے 100 میں 2 پراٹھے لیے. ایک پراٹھا میں نے لپیٹ کے چھپا دیا کہ اگر شام تک ہمیں کچھ اور نہ ملا تو ہم یہ چھپا لیں گے. ایک پراٹھا ان 3 معصوم بچوں نے اور میں نے کھایا. اس کی اصل وجہ کیا بنتی ہے؟ روٹی نہیں بنتی. یہ جو تھی یہ روٹی کی خاطر اس درندے جنگلی جانور کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی. اپنی بیٹی کو بنایا, پھر اس کے کہنے پہ کسی کو رونگ کال کر کے, کسی کے خلاف درخواست دلا کے, کسی کے خلاف اس سے دیہڑی لگا. وہ ٹوٹل اس کی ڈگڈگی پہ ناچ رہی تھی جیسے بندر کا مداری. ٹھیک ہے, بھوک لگتی ہے. یہ قمر عباس ہیں ڈی ایس پی, انہوں نے ایک ٹک ٹاک میں کہا تھا کہ بھوک مداری کو لگتی ہے, ناچنا بندر کو پڑتا ہے. وہ عورت بندریا کا رول ادا کر رہی تھی اور یہ مداری تھا. ٹھیک ہے, اور جو اچھرے والا واقعہ ہے, اس کا خاوند مزور ہو گیا تو وہ بھی ڈگڈگی لے کے, بھوک اسے لگی ہوئی تھی تو بیوی کو. پھر اچھرے والے واقعے میں ایک پیر فقیر کا معاملہ جن کے میں بہت خلاف ہوں, اس کے پیر نے اس کو وہم ڈال دیا تھا کہ تیری بیوی میں جو بیٹا ہوا نا وہ تیرا نہیں ہے. وہی ساس سسر اسے تانے دیتے تھے. پھر اس پیر نے کہا کہ میں تمہیں ایک نمبر دوں گا, یہ پولیس کی انٹیروگیشن میں تحریر ہے کہ میں تمہیں نمبر دوں گا جو پرائز بانڈ کا, لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کھونا پڑے گا. اس نے کہا وہ کیا؟ اب عورت کو آپ لوگ غلط کہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے ظلم کیا, 3 بچوں کی جان لینے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس نے کہا کہ میری بہن بھی اس پیر دے گھر کام کر دی ہے, تم بھی اس پیر کے پاس ہفتہ رہ آؤ. شوہر نے خود کہا ٹھیک ہے کہ پھر وہ ہمیں نمبر دے گا پرائز بانڈ کا تو ہم لوگ امیر ہو جائیں گے. امیر ہو کے کیا کریں گے؟ پیٹ بھر کے روٹی کھائیں گے. اس نے امیر ہو کے کروزریں نہیں خریدنی تھی, اس نے پیٹ بھر کے خود اور اپنے بچوں کو روٹی کھلانی تھی. عورت کے بقول کہ میں نے اس لیے بچوں کی وجہ سے میں بلیک میل تھی, میں اس گھر سے جانا چاہتی تھی کہ یہ مجھے جسم فروشی پہ مجبور کرتا تھا. بالکل تو میں اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے بچے مار دیے. بچے مارنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن وجہ دیکھیں. پھر وہ دریائے دجلہ والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے وہ دیکھیں کہ اگر وہ تو کتے کے مرنے سے ڈرتے تھے تو ادھر انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں. اس کا کون, ہو از رسپانسبل؟ سوال کرنے پہ اگر ہمیں سزا ملنی ہے تو یار پہلے تھوڑی سزا, ہمارے لیے تو یہی سزا ہے, ہم پیدا کہاں پہ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے.